ایک بچہ کہنے لگا مولانا سخاوت کسے کہتے ہیں؟ تو بڑی مشکل ہے ہمارے ماحول کے اندر کہ جس سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے اس کے بولنے سے پہلے ہی کوئی اور جواب عنایت فرما دیتا ہے۔ تو اب یہ پوچھ رہا تھا کہ مولانا سخاوت کسے کہتے ہیں، تو برابر میں ایک صاحب کھڑے تھے کہ سخاوت بیٹا پیسہ خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ تو وہ جو آدھا عالم ہوتا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں بندگلی میں آ جاتا ہے۔ تو جیسے اس نے کہا نا کہ سخاوت پیسے کو خرچ کرنے کو کہتے ہیں، تو بچے نے فوراً سوال کر لیا پیسہ ہی نہ ہو تو پھر ہم سخی بھی نہیں ہیں۔ تو میں نے فوراً کہا کہ انہوں نے جلدی جواب دے دیا، بیٹا جواب سن لو مجھ سے، سخاوت کا کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے۔ پیسہ ہوتا تو دیتے نہیں، تم دینے والے ہوتے تو پیسہ ہوتا۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ تم پیسے تم دینے والے بنو تو تمہیں اللہ پیسہ عطا کرے۔ سخاوت کا کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے۔ وہ جو 10 لاکھ روپے کی سیلری لیتا ہے اس سے 100 روپے بھی نہ نکلے، اور جو 100 روپے بچا کر آتا ہے وہ 10 روپے دے دے، بتائیے سخی کون ہے؟ سخاوت کا تعلق پیسے کی مقدار سے نہیں ہے، کیفیت قلبی ہے۔ یہ جو قلب کی دل کی کیفیت ہے نا پیسے سے وابستگی میں، اس کو کہتے ہیں سخاوت۔ اب ہم پیاسے ہیں سخاوت کے، ہم سخیوں کو پسند کرتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ جو سخی ہوتا ہے ہمیں اچھا لگتا ہے، جو دینے والا ہوتا ہے ہمیں اچھا لگتا ہے، جو دریا دل ہوتا ہے ہمیں اچھا لگتا ہے۔ تو جب ہمارے اندر سخاوت کی طلب ہے تو اب ہمارا مرشد وہ ہوگا کہ جس کے دروازے پر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جس کے دروازے پر مسکین آئے گا، مساکین نہیں، جس کے دروازے پر یتیم آئے گا، یتامہ نہیں، جس کے دروازے پر اسیر آئے گا، اسرا نہیں، آنے والا ایک ہوگا، روٹیاں 5 ملیں گی۔ اللہم صلی علی، غور کر لیا جی؟ مانگنے والا ایک تھا، مولا علی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا، قرآن تو سورہ مبارکہ الفجر کے اندر، سورہ مبارکہ الدہر کے اندر، سورہ مبارکہ الانسان کے اندر قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ مانگنے والا مسکین تھا، ایک تھا نا، یہ 5 روٹیاں نہیں، 1 روٹی دے دی ہوتی وہ بھی لے چلا جاتا، وہ بھی لے جاتا، آپ بھی افطار کر لیتے۔ آنے والا مسکین تھا، آنے والا یتیم تھا، 1 روٹی سے اس کا بھی بھلا ہو جاتا، آپ بھی افطار کر لیتے۔ عجب نہیں مولا علی کا جواب آئے، مانگنے والے نے کب کہا تھا کہ علی کی روٹی چاہیے؟ جتنے رہتے ہیں سب دیں گے۔ ادیب حضرات بھی تشریف فرمائے، شعر کا ذوق اور شوق رکھنے والے بھی بیٹھے ہیں، شعر پڑھنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ شعر کی یعنی شاعر کی ایک کیفیت ہے جسے کہتے ہیں آمد، اور ایک کیفیت ہے آورد۔ قلم اٹھائے بغیر پورا کلام کہہ ڈالا، یہ آمد ہوئی ہے، اور ایک مصرے میں ایک ہفتے تک الجھے رہے اور پھر مصرع کہا، یہ ہے آورد۔ جو عطائی کیفیت میں ہو اسے آمد کہتے ہیں، جو ساخت و ساز کا حصہ ہو اسے آورد کہتے ہیں۔ جیسے شاعر پر ایک کیفیت ہوتی ہے نا شعر کہنے کی جسے آمد کہتے ہیں، اہل بیت پہ سخاوت کی یہی کیفیت ہے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا گردن ہلائیں تو مجھے پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ میرے مولا حسین تشریف فرما ہے اپنی سواری پر، نماز کا وقت ہوا، حضرت نے اپنا گھوڑا روک دیا، آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی سواریاں روکنے لگے۔ حضرت نے ایک درخت کے نیچے جا کے اپنے گھوڑے کو چھوڑا، اپنے سامان میں سے حضرت کے غلام نے آپ کو مصلی نکال کے دیا۔ آپ مصلی پر عبادت کر رہے تھے کہ اچانک حضرت نے دیکھا کہ سامنے، یعنی عبادت کے بعد مصلی پہ بیٹھے تھے کہ سامنے دیکھا ایک شخص ہل چلا رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ وہ محنت کرنے کے بعد بیٹھ گیا ایک درخت کے نیچے آ کر، جو درخت کچھ قریب تھا حضرت کے تشریف فرمائی کے کچھ قریب تھا۔ اس نے اپنا رومال کھولا، اس میں سے روٹی نکالی، کھانا نکالا، کھانے لگا تو ایک کتا آ کے بیٹھ گیا جی۔ اب وہ ایک لقمہ خود کھاتا تھا اور ایک کتے کو ڈالتا تھا۔ اللہ اکبر۔ سنی شیعہ نے مستند واقعہ لکھا ہے امام حسین کا، ایک ٹکڑا وہ ایک لقمہ خود کھاتا تھا، ایک ٹکڑا اسے ڈال دیتا تھا۔ تو جب اس نے کھانا کھا لیا اور اس کتے کو بھی کھلا دیا تو حضرت نے اسے آواز دے کر کہا، اے بندہ خدا، میں علی کا بیٹا تجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایک مرتبہ بھاگتا دوڑتا گرتا بڑھتا آگے آیا اور مولا سے آ کے سلام کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ تو کھانا کھا رہا تھا، ساتھ میں اس جانور کو بھی کھلا رہا تھا، آخر ایسا کیوں تھا؟ تو کہنے لگا، مولا مجھے شرم آ رہی تھی کہ کوئی مجھے دیکھے اور میں اسے کھلاؤں نہیں۔
حضرت نے فرمایا تو غلام ہے یا آزاد؟ کہنے لگا میں غلام ہوں۔ حضرت نے فرمایا تیری ادا تو آزادوں والی ہے، تو جیسا آدمی غلام کیسے رہ سکتا ہے؟ بتا تیرا مالک کون ہے؟ بھائی تھک کے نہیں سنے، حضرت نے فرمایا بتا تیرا مالک کون ہے؟ اس نے بتایا فلاں قبیلے کا سردار میرا مالک ہے۔ حضرت نے فوراً اپنے غلام سے کہا اسے خبر کرو حسین ملنا چاہتے ہیں۔ اسے خبر ہوئی، وہ بہت جلدی پہنچا، مولا آپ نے مجھے یاد کیا۔ حضرت نے فرمایا اس کی قیمت کتنی ہے؟ میں دینے کو تیار ہوں۔ ایسے لوگوں کو میں غلام نہیں دیکھنا چاہتا۔ حضرت نے اس کی قیمت ادا کی۔ اب بھائی بات پوری سنیے گا۔ حضرت نے اس غلام کی قیمت ادا کی، اسے آزاد کیا۔ پھر اس مالک سے پوچھا تیری زمین کی قیمت کتنی ہے؟ اس نے درہموں میں دیناروں میں بڑی رقم بتائی۔ حضرت نے فوراً اپنے غلام سے کہا میرے سامان میں سے رقم نکالو۔ اس نے کہا ہمارے مولا آپ کے سامان میں اتنی رقم نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا میں نے ارادہ کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ غلام نے جا کر سامان میں سے رقم دیکھی تو جتنی مانگی تھی امام نے اتنی ہی وہ رقم موجود تھی۔ اس نے حضرت کو وہ رقم دی۔ حضرت نے اس زمین کے مالک کو وہ رقم دی، اسے حوالہ لکھوایا۔ جب وہ لکھنے لگا نا کہ مولا کس کے نام زمین لکھوں؟ حضرت نے فرمایا اس غلام کے نام جسے میں نے آزاد کر دیا۔ کتنا اچھا لگتا ہے ہمیں سخاوت کا تذکرہ، اور یہ جو پیاس ہے ہمارے اندر اور یہ جو طلب ہے ہمارے اندر سخاوت کی، اس کی تسکین کہاں ہوگی؟ میں نہیں جانا چاہتا، میرا مزاج بھی نہیں ہے، مگر آپ کی توجہ ہے۔ پتہ نہیں کس کس کا نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ دے دیا، انہوں نے وہ دے دیا۔ اپنی چیز دینے کا ہنر ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد، اور بلند صلوات محمد و آل محمد۔ بات روشن ہے۔ تیسری کیفیت ہے شجاعت۔ ایسا ہی ہے، شجاعت کی ہمیں طلب ہے۔ ہم بہادروں کو پسند کرتے ہیں، ہم شجاعوں کو پسند کرتے ہیں، دبنے اور ڈرنے والوں کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، روب اور جلال کے ساتھ رہنے والوں کو ہم پسند کرتے ہیں، ہمت اور حوصلے والوں کو ہم اچھا سمجھتے ہیں۔ ہماری طبیعت کے اندر ہے، ہم شجاعت پسند لوگ ہیں۔ شجاعت کہتے کسے ہیں؟ آستینوں کے لوٹ لینے کو شجاعت نہیں کہتے، بھوسے تیار کر لینے کو شجاعت نہیں کہتے، کسی کو مکہ مار دیا بڑے شجاع ہیں، ایسا نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، اگر شجاعت یعنی زور بازو کے ساتھ علم نہ ہو، جملے کو محسوس کیجئے گا، اگر زور بازو کے ساتھ علم نہ ہو تو وہ شجاعت نہیں ہے، دہشت گردی ہے۔ یہ دہشت گردی اور ہے، شجاعت اور ہے۔ شجاعت کسے کہتے ہیں؟ شجاعت کسے کہتے ہیں؟ مجھے استاد سبط جعفر کے دو مصرے یاد آ جائیں۔ شہید استاد سبط جعفر نے شجاعت کی تعریف کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کبھی رسی گلے میں ہے، کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر۔ تھوڑی بات کریں میرے ساتھ بھائی۔ کبھی رسی گلے میں ہے، کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، جہاں جیسی ضرورت تھی وہاں ویسی شجاعت۔ شجاعت، ہم سب شجاعت کے پرستار ہیں۔ یوں ہی مولا علی کا ذکر لوگوں کو شجاع نہیں بناتا۔ یہ سارے تذکرے ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے اندر کمال آنے لگے۔ 2 گھنٹے تک گلاب بیچنے والے کے دکے پہ بیٹھوں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے۔ جو حسین مولا کی شجاعت سن رہا ہو، جو علی کا سن رہا ہو، وہ بزدل کیسے رہے گا؟ وہ بزدل کیسے رہے گا؟ ہماری طلب ہے امام حسین کا تذکرہ، ہماری طلب ہے مولا علی کا تذکرہ، ہماری ضرورت ہے